بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 145 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان، یعنی مؤمن کبھی طعنہ نہیں دیا کرتا۔ اور ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ طعنہ سے مراد یہ ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں اگر بری باتیں کرتا ہو اور ان کے عیوب بیان کیا کرتا ہو، ان کی خرابیاں بیان کیا کرتا ہو، یا اس قسم کی گفتگو کے جس میں کسی کی دل آزاری ہو کہ کسی کا مذاق اڑایا، کسی کو رسوا کیا ہے اور کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگایا ہے، یہ تمام باتیں طعنہ کے مفہوم میں شامل ہیں، اور مومن کو بہرحال اور بہر قیمت اس قبیح ترین عادت سے پرہیز کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ اور یہاں اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو متعدد احادیث درج فرمائی ہیں، تو ہم پہنچے تھے اس حدیث تک کہ جس کا نمبر ہے 311، اور گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بار مدینہ کے باشندوں میں جو بڑی تعداد میں وہاں یہودی بھی آباد تھے، چونکہ دین اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی حقانیت و صداقت کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود محض حسد کی وجہ سے انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری بجائے دوسری قوم میں ان کا ظہور اور ان کی بعثت کیوں ہو گئی ہے۔ تو اس حسد کی وجہ سے وہ لوگ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اور در پہ آزار رہا کرتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں ایک بار یہ واقعہ پیش آیا کہ کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس موقع پر بظاہر گویا کہ انہوں نے یوں ظاہر کیا کہ وہ سلام کر رہے ہیں کہ السلام علیکم، لیکن گول مول انداز میں اور دبے الفاظ میں، ہلکی آواز میں السلام علیکم کی بجائے یوں کہا کہ السلام علیکم، یعنی موت کی بددعا۔ السلام کے معنی ہے موت کی بددعا، جبکہ السلام کے معنی ہے سلامتی اور خیر و خوبی کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں اس بات کو، اور انہوں نے جواب میں غصے کا اظہار کیا اور سخت قسم کی باتیں کہیں کہ جو بددعا تم دے رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہی بددعا تم پر پڑ جائے، اور یہ کہ تم پر اللہ کی طرف سے لعنت پڑ جائے، اور یہ کہ اللہ کا غضب تم پر نازل ہو جائے۔ اور یہ صورتحال دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنبیہ فرماتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اے عائشہ صبر سے کام لو، اور یہ کہ نرمی کو اختیار کرو، اور یہ سختی، یہ بد کلامی وغیرہ اس چیز سے بچو، یہ تنبیہ فرمائی۔ لیکن حضرت عائشہ یہ سمجھی
کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بددعا دی ہے میں تو سمجھ گئی، البتہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی نہیں ہے، یا ان کی بات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نہیں گئی ہے۔ تو یوں تعجب کی کیفیت میں عرض کیا کہ اولم تسمع ما قالوا، کہ اے اللہ کے نبی آپ نے ان کی بات نہیں سنی کہ آپ جو مجھے نصیحت فرما رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں کہ غصہ نہ دکھاؤ اور یہ کہ نرمی اختیار کرو اور صبر سے کام لو، تو شاید وہ بات جو انہوں نے آپ کو کہی ہے آپ نے وہ بات شاید سنی نہیں ہے، اس لیے آپ اس قدر مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ نہ کوئی تعجب ہے، نہ کوئی حیرت ہے، نہ غصے کے کوئی آثار ہیں۔ تو حضرت عائشہ سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات سنی نہیں۔ قال اولم تسمعی ما قلت، جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جو کچھ میں نے کہا یہودیوں کو کیا تم نے وہ نہیں سنا؟ یعنی حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اولم تسمع ما قالوا، کہ اے اللہ کے نبی انہوں نے آپ کو جو کچھ کہا آپ نے وہ سنا نہیں؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا اور کوئی سخت بات نہیں کہی اپنی زوجہ محترمہ کو، مثلا یوں نہیں کہا کہ تم مجھے کیوں یہ بات کہہ رہی ہو کہ آپ نے یہودیوں کی بات نہیں سنی، آپ نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ اے عائشہ مجھے سنائی نہیں دیتا، یا یہ کہ میں بس غافل پڑا ہوا ہوں؟ تو یوں کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا، ناگواری کا اظہار نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ بس بعینہ جو الفاظ حضرت عائشہ نے کہے تھے کہ اولم تسمع ما قالوا، کہ اے اللہ کے نبی ان یہودیوں نے آپ کو جو کچھ کہا ہے کیا آپ نے وہ نہیں سنا؟ تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعینہ یہی الفاظ دہرا دیے کہ اولم تسمعی ما قلت، یعنی اے عائشہ جو میں نے کہا یہودیوں کو کیا تم نے وہ نہیں سنا؟ پھر مزید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رددت علیہم، میں نے تو انہیں جواب دے دیا تھا۔ یعنی ناظرین کرام، بعض روایات میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ جب یہودیوں نے آ کر کہا کہ السلام علیکم، یعنی آپ پر موت پڑ جائے، بددعا دی، تو پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت آرام سے اور اطمئنان اور سکون اور وقار کے ساتھ یوں جواب دیا تھا کہ وعلیکم، کہ تم پر بھی، یعنی جو کچھ انہوں نے کہا ہے تو جواب میں یوں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پر بھی، یعنی جو کہا ہے تو بس جیسی بات کہی ہے تو انسان دوسروں کو اگر بری بات کہے گا تو پھر وہ خود بھی اسی چیز کا حقدار ہوگا کہ یہی اللہ کا قانون ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو فتنے کا رنگ دینے کی بجائے اور کوئی مشکل کھڑی کرنے کی بجائے اور بات کو آگے بڑھانے کی بجائے بغیر کسی غصے کے اور بغیر کسی اشتعال کے انتہائی سکون و اطمئنان کے ساتھ بس یہ جواب دے دیا تھا کہ وعلیکم، کہ تم پر بھی۔ تو یوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عائشہ رددت علیہم، میں نے تو انہیں جواب دے دیا تھا۔
یعنی بس وہ بہت کافی ہے۔ اب مزید یہ کہنا کہ جو کچھ تم کہہ رہی ہو کہ وعلیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم، کہ تم پر بھی موت پڑ جائے، لعنت پڑ جائے، اللہ کا غضب نازل ہو جائے، ان تمام باتوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ جو جواب میں نے دیا تھا کہ وعلیکم، بس وہ بہت کافی ہے معاملہ آگے بڑھانے کی اور فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ رددت علیہم، کہ میں تو جواب دے چکا ہوں۔ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ، جو میں نے انہیں کہا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور انہوں نے مجھے جو کچھ کہا وہ قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہودیوں نے مجھے موت کی بددعا دی ہے ناحق۔ انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھے موت کی بددعا دیں، کہ میں نے انہیں ستایا نہیں ہے، پریشان نہیں کیا ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے، تو یوں یہودیوں کی طرف سے ناحق موت کی بددعا دینا، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی بددعا دینا، یہ تو یقیناً سراسر ناانصافی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ تو چونکہ وہ ظالم ہیں لہذا ان کی یہ بددعا اللہ کے ہاں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے کام لیا کہ بددعا کے جواب میں فقط اتنی بات کہہ دی کہ وعلیکم، کہ تم پر بھی، تو یوں انصاف ہو گیا کہ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ جو انہوں نے بددعا دی تو جواب میں بس اتنی بات کہہ دی۔ لہذا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا اور یہودیوں نے ظلم کیا کہ ناحق بددعا دی ہے، تو فرمایا کہ ان کی بددعا قبول ہونے والی نہیں ہے، جبکہ میں نے جو کچھ انہیں کہا ہے وہ قبول ہو جائے گا، اس لیے کہ میں نے انصاف کیا، میں نے ظلم نہیں کیا، جبکہ انہوں نے ظلم کیا۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، اپنی زوجہ محترمہ کو، کہ میں جواب دے چکا اور وہ بہت کافی ہو گیا، اور اب یہ کہ تمہاری طرف سے انہیں سخت الفاظ کہنا تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو الغرض ناظرین کرام، ہمارے لیے قابل غور ہے یہ بات کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان دشمنوں کو، ان ظالموں کو کہ جنہوں نے ظلم کی ابتدا کی، کہ بددعا دی، پہلے ابتدا انہوں نے کی ہے اس فتنے کی، لیکن اس کے باوجود دشمنوں کو اور مخالفین کو جواب دینے کے معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تنبیہ کی گئی کہ اس موقع پر انسان جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھے انسان ہمیشہ، اور یہ کہ نرمی اختیار کیا کرے، اور یہ کہ لعن طعن اور بددعا دینا اور لعنت و ملامت کرنا، تو اس چیز سے گریز کیا جائے دشمنوں کے مقابلے میں بھی۔ تو پھر چیز جائے کہ اگر مسلمان آپس میں معمولی باتوں پر اور ذرا سی رنجش کے موقع پر ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنا اور طعنے دینا اور بددعائیں دینا، تو یقیناً یہ چیز بہت ہی ناپسندیدہ ترین ہی کہلائے گی۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام امت کو گویا یہ اہم ترین تعلیم دی گئی ہے کہ انسان
اگر کسی سے اختلاف کی نوبت آئی ہو، کوئی رنجش ہو گئی ہو کسی وجہ سے، یا کسی نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو ہمارے لیے صدمے کا اور دکھ کا باعث بنی ہے، یا کوئی ایسی حرکت کر ڈالی ہے کسی نے، تو فوری طور پر، اور یہ کہ جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر انسان فوری طور پر کوئی رد عمل دکھانا اور سوچے سمجھے بغیر جذباتی فیصلے کر ڈالنا اور جذباتی انداز میں جوابی کارروائی کرنا، تو یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جذبات میں انسان جب بھی کوئی فیصلہ کیا کرتا ہے تو وہ جذباتی فیصلہ ہمیشہ غلط ہی ثابت ہوتا ہے۔ بعد میں کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر انسان پچھتاتا ہے اور شرمندگی محسوس کرتا ہے، لیکن اس وقت شرمندگی اور ندامت کسی کام نہیں آیا کرتی۔ تو یوں فوری طور پر جواب دینے کی بجائے اور جذباتی فیصلے کرنے کی بجائے ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ انسان غور و فکر کرے، تحمل و برداشت اور بردباری کو اپنا شیوا و شعار بنائے رکھے، اور یہ کہ نپے تلے انداز میں مناسب طریقے سے اور خوب غور و فکر کر لینے کے بعد جواب دیا جائے اگر جواب دینا ضروری ہو، ورنہ خاموشی اختیار کی جائے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ اس حوالے سے بقول اہل علم، اگر کوئی ناسمجھ قسم کا انسان ہے، ناسمجھ ہے، بد اخلاق ہے، اور اس نے کوئی ایسی بات کہی جو ہمیں اچھی نہیں لگی، تب ایسے موقع پر تو بالخصوص انسان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ اور زیادہ صبر سے کام لے اور چشم پوشی کا مظاہرہ کرے اور درگزر کرے، کہ جس طرح مثال مشہور عربی میں الکیس العاقل هو الفطن المتغافل، کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو خبر تو رکھتا ہے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں، میرے بارے میں کون کیا بات کہہ رہا ہے، خبر تو رکھتا ہے وہ، کہ وہ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، بلکہ باخبر ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، لیکن باخبر ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ ہر ایک سے الجھتا نہیں ہے، لڑتا نہیں ہے، مشکلات نہیں پیدا کرتا، بلکہ باخبر ہونے کے باوجود وہ انجان بنا رہتا ہے کہ جانتے ہوئے بھی انجان۔ تو عقل مند انسان کو ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور یہی اس کا مزاج ہونا چاہیے کہ ہر ایک سے اگر الجھتا رہے گا انسان ہر معاملے میں قدم قدم پر، تو پھر یہ زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لہذا انسان جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہے، اسی میں عافیت ہے، اور یہ کہ بردباری اور صبر کو، برداشت کو انسان اپنا شیوا و شعار بنائے رکھے ہمیشہ، تاکہ سکون و اطمئنان کی زندگی اسے نصیب ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔